یہ وہ ممیز و ممتاز کتاب قرآن ہے کہ فرمایا خیر من الف شہر کہ یہ اس رات میں نازل ہوا جو 1000 رات سے افضل رات ہے. واہ یہ وہ رات ہے. حضرات قرآن کیا ہے؟ قرآن کس کے بیان ادا کا نام ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَالصُّبْحِ قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ وَالصُّبْحِ اذا تنفس. جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین سے پوچھا گیا سیدہ قرآن کیا ہے؟ سیدہ نے ارشاد فرمایا قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کانا خلقہ القرآن. محمد مصطفیٰ کے اخلاق کریمانہ کا نام قرآن ہے. مصطفیٰ جان رحمت کے بیوارِ حسنہ کا نام قرآن ہے. قرآن پڑھنے کی طرح پڑھو تو صحیح. امام بیضاوی فرماتے ہیں تفسیر تحریری کے امام بیضاوی نے فرمایا تمام کتب سماویہ میں تمام آسمانی کتابوں میں ماں کا درجہ جسے حاصل ہے اسے قرآن مقدس کہا جاتا ہے. وہ افضل ترین کتاب ہے, وہ اعلیٰ و ارفع کتاب ہے, وہ ممیز و ممتاز کتاب ہے. حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنے والی کتاب کا نام قرآن ہے. سمندروں میں راستہ بنانے والی کتاب کا نام قرآن ہے. قرآن مقدس جو ظلمت سے ہدایت کی طرف لے جانے والی کتاب کا نام قرآن ہے. تاریکی سے اجالے کی طرف لے جانے والی کتاب کا نام قرآن ہے. اور قرآن گمراہی سے ہدایت دینے والی کتاب کا نام قرآن ہے. فرمایا کہ جان لکل شیء قرآن میں ہر چیز کا تذکرہ موجود ہے. قرآن میں صحابہ کا تذکرہ ہے, قرآن میں انبیاء کا تذکرہ ہے, قرآن میں نور مرجان کا تذکرہ ہے. یہ وہ ممیز و ممتاز کتاب ہے کہ قرآن مقدس میں دوا ہے, قرآن مقدس میں شفا ہے, اس میں آب حیات ہے, وسیلہ نجات ہے, ضامن نجات ہے. قرآن بخشش کا سامان ہے, قرآن وسیلہ نجات ہے, قرآن صراط مستقیم ہے. یہ وہ اعلیٰ و ارفع کتاب قرآن ہے, یہ وہ حضرت والی کتاب قرآن ہے. قرآن کی عبادت کرنا ثواب ہے, قرآن کی تلاوت کرنا ثواب ہے. یہ وہ ممیز و ممتاز کتاب قرآن ہے. قرآن اس رات میں آیا, اس جیسی رات نہ ہوئی. قرآن اس مہینے میں آیا, اس جیسا مہینہ نہ ہوا. جو فرشتہ جبریل قرآن لے کے آیا, اس جیسا فرشتہ نہ ہوا. جو جس محمد مرتضیٰ کا قرآن آیا وہ تمہاری نعرہ تکبیر. آپ لوگ بیٹھے آپ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. خطیب ہندوستان حضرت کے سوا جنید جمالی صاحب نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. خطیب اہل سنت خطیب مشرق حضرت جنید جمالی صاحب کی آمد ہو چکی ہے. ابھی آپ کو ان کی فکر انگیز جسے عربی میں کہتے ہیں تیارۃ الفکریہ سے جس کی تعبیر کی گئی ہے, ابھی آپ کو فکر انگیز ان کی تقریر سماعت کرنی ہے. اس لیے آپ لوگ ہمارا گوش ہو کر بیٹھیے اور ہماری تقریر کے بعد پیر صاحب کی تقریر تک اور حضرت علامہ کی تقریر میں آپ کو اسی طرح رہنا ہے. اراجکتا کا ماحول بالکل نہیں پیدا کرنا ہے, بالکل جانا نہیں ہے. حضرت کی تقریر سن کر پھر پیر صاحب کی تقریر سن کر تب آپ حضرات جائیں گے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا بارک علی مولانا محمد و بارک صلی اللہ علیہ وآلہ. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ جو فرشتہ جبریل لے کر قرآن آیا اس جیسا فرشتہ نہ ہوا. جس رات میں قرآن نازل ہوا اس جیسی رات نہ ہوئی. جس مہینے میں قرآن آیا اس جیسا مہینہ نہ ہوا. جس سید الانبیاء کا قرآن آیا وہ ہماری طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرات 23 سال رسول مختار کی زندگی مکی اور مدنی گزری. آپ نے اپنے علماء سے سنا ہوگا 23 سال میں جزیرہ عرب میں پورے شرق اوسط میں اسلام پھیل گیا. مصر میں آپ دیکھیے 90% مسلمان ہو گئے, لبنان میں 60-70% مسلمان ہو گئے, سعودی عرب میں 100% مسلمان, یمن میں 100% آبادی, عراق میں 100% آبادی.
لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے یہ فکری جولانیت کا موضوع ہے، کبھی آپ نے سوچا کہ ہندوستان میں 800 سال تک مسلم حکمران رہے اسلام 25% سے زیادہ نہ پھیل سکا، 25% سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی نہ ہو سکی، پتا چلا جو پھیل گیا وہ اسلام تھا، جو نہیں پھیلا حکومت توجہ ہے، پھیل گیا وہ اسلام تھا، جو نہیں پھیلا حکومت تھی۔ حضرات صاحب سر الشہادتین رقم قرار ہے، فرمایا صاحب سر الشہادتین نے کہ اگر عیسیٰ پیغمبر شاہد ہے، اگر عیسیٰ پیغمبر نیکوکار ہے تو میرا نبی شاہدوں میں اور اگر موسیٰ عابد ہے، موسیٰ نبی اگر عابد ہے تو میرا پیغمبر عابدوں کا امام ہے۔ حضرات آج اردو زبان اتنی ترقی کر گئی، علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ موجود ہے، اردو زبان اپنے اوج پر ہے، لیکن باوجود اس کے اردو زبان میں خلیل اور حبیب کے معنی میں بڑا باریک فرق چھوڑا ہے۔ خلیل کا معنی بھی دوست ہوتا ہے، حبیب کا معنی بھی دوست ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود خلیل اور حبیب کے معنی میں بڑا باریک فرق ہے۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو خدا سے دوستی کرنا چاہے، خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو خدا سے دوستی کرنا چاہے، اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جس سے خدا سے دوستی کرنا چاہے۔ اسی لیے پروفیسر فرماتے ہیں کہ ہمارا پیغمبر، فرمایا دکتور سوابی نے کہ ہمارا پیغمبر تمام صفات کے ساتھ تھا، حبیب جب اسلام، ہم تو اس اسلام کے رہبر کے ماننے والے ہیں کہ جب اسلام مکہ میں داخل ہوا ہجری 8 میں اسلام نے فتح و نصرت حاصل کیا، اسلام جب داخل ہوا آوازیں اٹھ رہی تھی، آج تو خون بہانے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج خون ریزی کا دن ہے، لیکن پیغمبر تو جہاں کی انگلی سے بے کسا کی نگاہیں کلیجہ چبانے والی عورت کو نہیں ڈھونڈ رہی تھی، مصطفیٰ